بدعت کا مطلب ہوتا ہے دین کے اندر، سنو غور سے، دین کے اندر کسی نئی بات کا اضافہ کرنا اس نیت سے کہ اس میں اجر و ثواب ہے، یہ خیر ہے، اس یہ بھلائی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بھی بڑے گناہوں میں بڑا گناہ ہے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت، نئی چیزیں بھی دین کے اندر۔ اب کوئی آپ سے کہے اچھا تو پھر یہ مائک میں تقریر کرنا بھی بدعت دین۔ بعض لوگ آپ کو الٹی گنگا بہلاتے کہتے ہیں اپنے من سے تعریف مولوی کرتا ہے، کیا ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں؟ ہر نئی چیز کو بدعت نہیں کہتے۔ دین کے اندر کسی نئی بات کو ایجاد کرنا کس نیت سے، کیا سمجھ کر؟ بولو، ثواب سمجھ کر کرنا، خیر سمجھ کر کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر دے گا، ثواب دے گا، یہ کیا ہے؟ بولو، بدعت ہے۔ جیسے مثال کے طور محرم کا کھچڑا بنانا، تعزیہ بنانا، تیجا کرنا، قرآن خوانی کرنا، دویم کرنا، سویم کرنا، برسی کرنا، اور بولو 40واں کرنا، اور عید میلاد النبی بنانا، برتھ ڈے بنانا اپنا بھی حرام ہے یہ سب۔ ہاتھ میں کالے پیلے دھاگے باندھنا، یہ تو شرک میں آئے گا۔ اور بتاؤ، شب برات کے حلوے مانڈے جاگنا، رت جگا کرنا۔ آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو جانو، کبھی برائی کو جاننا بھی ضروری ہے، کبھی اس برائی کو مٹھائی سمجھ کے کھا جاؤ۔ جانو گے نہیں تو پھر گندی چیز کو مٹھائی سمجھ کے کھا گئے تو پھر گناہ کس کا ہوگا؟ برائی اس لیے جاننا چاہیے تاکہ اس برائی سے بچا جائے۔ ایک مولوی صاحب کسی سینما ہال میں بیٹھے تھے، پہلے سینما ہال ہوتا تھا نہیں، اب تو آپ کی مٹھیوں میں سینما ہے، استغفر اللہ۔ ہاں آپ کے جیبوں میں سینما، اب تو مسجدوں کے اندر بھی سینما لے کے جاتے ہو آپ۔ اللہ سے ڈرو، اس میں بھی ڈرو۔ مولوی صاحب سینما ہال میں پکڑے گئے، کہنے لگے مولوی تو سینما ہال میں تم آئے ہو، اتنا بڑا گناہ، تمہارے پیچھے تو نماز حرام۔ کہا بیوقوف آدمی، کیسی بات کر رہا؟ کہا پھر سینما ہال میں کیوں آئے؟ کہا نالائق تو کیوں آیا؟ کہا ہم تو دیکھنے آئے۔ تو بولے میں اس لیے آیا ہوں، دیکھوں گا نہیں تو یہ برائی تجھے بتاؤں گا کیسے کہ یہ بری ہے، تو میں اس لیے آیا ہوں۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بہرحال۔